السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایمان افروز، سبق آموز، دل سوز، دلچسپ، حیرت انگیز سچے واقعات سے مزین موت سے زندگی کی طرف کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں روحانیت ہمزاد اور اس جنم پر بھی بحث کی گئی ہے جو موت کی دہلیز سے ہو کر دوبارہ زندگی میں داخل ہوا۔ اس حوالے سے کتاب میں ایسے لوگوں کے انٹرویوز شامل کیے گئے ہیں جو موت کو گلے لگا کر واپس آئے۔ آج اس کتاب سے رحمت شاہ آفریدی کی سرگشت ان کی نظر کرتے ہیں۔ رحمت شاہ آفریدی۔ سن رکھا تھا کہ رحمت شاہ آفریدی کے 2 بیٹے جہاز سے گر گئے تھے جو بالکل محفوظ رہے۔ پرواز کے دوران ان 2 کی جڑواں سیٹ گری تھی۔ جلیل آفریدی نے ایک ملاقات میں اس حادثے کی تصدیق کی۔ ایڈیٹر سلیم بخاری صاحب سے عموماً روزانہ مینیجنگ ڈائریکٹر سے میٹنگ کے دوران ملاقات ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کے بعد ہم نوائے ایڈیٹوریل کے ممبر سعید آسی، راکم فضل حسین ایوان، غلام نبی بٹ اور امتیاز احمد طار عموماً بخاری صاحب کے آفس چلے جاتے یا وہ سعید آسی صاحب کے آفس آ جاتے، جہاں ایڈیٹوریل کے موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوتی۔ دیگر متعلقہ اور غیر متعلقہ معاملات بھی زیر بحث آتے۔ بخاری صاحب رحمت شاہ آفریدی کا کبھی کبھی تذکرہ کرتے۔ دونوں کے مابین اچھے تعلقات رہے ہیں۔ میں نے زیر نظر کتاب کے سلسلے میں رحمت شاہ آفریدی سے ملنے کے لیے بخاری صاحب سے بات کی۔ انہوں نے ہم سب کی موجودگی میں آفریدی صاحب کو فون کیا، جس سے دونوں میں بے تکلفی کا اظہار ہوتا تھا۔ آفریدی صاحب نے کہا جب بھی چاہیں چلے آئیں۔ بخاری صاحب نے کہا فضل ایوان آپ کے پاس آئیں گے، میں بھی ساتھ آنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے روز 4 اپریل 2016 کو میں کام سے فارغ ہو کر بخاری صاحب کے آفس گیا تاکہ ان کے پاس وقت ہو تو آفریدی صاحب کے پاس چلے جائیں۔ بخاری صاحب آفس میں نہیں تھے، اس لیے میں اکیلا ہی چل پڑا۔ آفریدی صاحب کا آفس بھی شاہراہ فاطمہ چناب پر سید عنایت شاہ قادری بابا بلے شاہ کے مرشد کے مزار کے پاس ہے۔ میں چند منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ آفریدی صاحب بڑے اتفاق سے ملے۔ میں نے جہاز سے ان کے بیٹوں کے گرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا جہاز پشاور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی بجائے اس سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرانے رن وے پر اترنے کے درمیان کریش ہو گیا، جس میں صرف 6 مسافر بچ پائے۔ ان میں میرا بڑا بیٹا 12 سالہ محمود اور تیسرا 3 سال کا بلال بھی شامل تھا۔ دونوں بالکل محفوظ رہے۔ رحمت شاہ آفریدی سے پوچھا کیا ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ موت سامنے نظر آئی ہو؟ انہوں نے بتایا کئی بار ایسا ہوا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے میں اس سے کبھی خائف نہیں ہوا۔ انسان کے مرنے اور زندہ رہنے کا انحصار اس کے اپنے کردار پر ہے۔ کئی ایک کا کردار مرنے کے بعد بھی ان کو زندہ رکھتا ہے، کئی زندہ ہوتے ہوئے بھی مردار ہوتے ہیں۔ میں نے افغان جہاد میں حصہ لیا۔ روسی ہیلی کاپٹر اور جہاز بمباری کرتے تھے۔ گلبدین حکمت یار کے والد اور ایک بھائی میرے سامنے بمباری کا نشانہ بنے۔ دونوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا۔ مجھے بھی زخم آئے، ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی، اب بھی سیدھا نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی موت کو شارک کے قریب محسوس کیا۔ مجھے 20 کلو منشیات کے کیس میں سزائے موت ہوئی۔ میں نے رحم کی اپیل نہیں کی۔ بے نظیر بھٹو مجھ پر اعتماد کرتی تھیں۔ 90 میں ان کے خائف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، جو میں نے ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 17 MNAs کی ضرورت تھی۔ فاٹا کے 8 میں سے 7 میں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے کر دیے۔ بے نظیر بھٹو پریشان تھیں۔ خاص الخاص لیڈروں سے بات کی تو مایوسی ہوئی۔ میری طرف محترمہ نے دیکھا تو میں نے کہا فکر نہ کریں، نواز شریف ممبران کو خرید نہیں سکیں گے، یہ پیسہ لگانے والے نہیں، پیسہ بنانے والے ہیں، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں۔ بالآخر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی۔ میں نے بے نظیر بھٹو کا ساتھ محض ان کو مظلوم سمجھ کر دیا۔ نواز شریف اقتدار میں آئے تو مجھ سے کہا گیا کہ میں بیان دوں کہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری ڈرگ کے کاروبار میں میری پارٹنرز ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کی طرف سے 50 کروڑ روپے اور 4 پلاٹوں کی آفر کی گئی، مگر میں جھوٹ بولنے پر تیار نہ ہوا تو ایجنسی کے لوگ گھر چلے آئے۔ بیان کے لیے دباؤ ڈالا۔
میرے انکار پر کہا گیا، انکار کرتے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غسل کر کے کپڑے بدلنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا۔ اس وقت بھی میرے سامنے 25 کروڑ روپے رکھے ہوئے تھے۔ تیار ہونے پر مجھے گاڑی میں بٹھایا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے باور کرایا، آخری بار سوچ لو۔ میں سچ کی خاطر مرنے کے لیے تیار تھا، تاہم یہ لوگ مجھے واپس لے آئے۔ منشیات کیس میں سزائے موت ہوئی۔ سزا سنانے والی عدالت نے مجھے سنا ہی نہیں۔ اپیل پر سزائے موت عمر قید میں بدل گئی اور میں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ میں کیمپ جیل میں تھا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ اذیت دینا مقصد تھا۔ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اپنی دانست میں مزید اذیت کے لیے سپاہ محمد سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کے ساتھ دن کو بند کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ میں سنی ہوں اور شیعہ مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مگر یہاں میرے ساتھ سلوک اس کے برعکس ہوا۔ انہوں نے مجھے ایسے رکھا جیسے ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ میرے لیے کاغذ اور قلم رکھنے کی پابندی تھی۔ ایک روز میری سیل میں ایک طے شدہ کاغذ ملا۔ کھول کر دیکھا تو لکھا تھا، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کو پولیس مقابلے میں مارنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس پر 5 ستمبر کو عمل ہوگا۔ میں نے اس رکے کو سنجیدہ نہیں لیا، تاہم ایک دن سرسری اندازے میں سپاہ محمد کے شاکر نقوی سے تذکرہ کر دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم سیل نمبر 11 میں بند ہو۔ یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں گیا۔ اس رکے کو سنجیدہ لو اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ میں نے کہا، یہاں کیا تدبیر کر سکتا ہوں؟ آپ خط میں اپنے بیٹے یا کسی رشتہ دار کو عدالت سے رجوع کرنے کا کہو کہ جیل حکام کسی صورت آپ کو ایجنسیوں کے حوالے نہ کریں۔ ان کے اس مشورے پر میں نے کہا، میرا خط ان تک کیسے پہنچے گا؟ آپ فکر نہ کریں، آپ لکھے پہنچا ہم دیں گے۔ میرے خط پر جسٹس افتخار حسین نے نوٹس لیا۔ ان کے بھائی الطاف حسین سابق گورنر پنجاب تھے۔ یوں میں یقینی مقابلے میں مارے جانے سے بچ گیا۔ میں لشکر طیبہ کے ساتھ کشمیری جہاد میں بھی حصہ لے چکا ہوں، جہاں میں بھوک سے مرتے مرتے بچا تھا۔ ہم مجاہدین کو ایک گاؤں میں محصور ہونا پڑا۔ 3 دن تک کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ پھر یوں سمجھے خدا کی طرف سے مدد آ گئی۔ یہ گاؤں ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا، جہاں آنے سے پہلے 6-7 کلومیٹر دور اور نیچے ایک گھر میں ٹھہرے تھے۔ ان کی ایک بیٹی پلوشا تھی۔ اسے کشمیر کاسٹ سے محبت اور دلچسپی تھی۔ گھر میں ہمارے محصور ہونے کی بات ہوتی تھی۔ پلوشا نے یہ بات سن کر کسی کو بتائے بغیر گھر میں کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھیں اپنے کتے کے گلے میں باندھی اور خطرہ موڑ لیتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئی۔ اس کی آمد رحمت کے فرشتے کی آمد سے کم نہ تھی۔ وہ کھانے کا سامان نہ لاتی تو ہم لوگ جو نکاہت اور کمزوری کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، جلد خالق حقیقی سے جا ملتے۔ وہ اگلی صبح تک وہاں رہی۔ واپسی پر بھارتی فوج نے پکڑ لیا۔ میں بعد میں اس کے والدین سے ملا۔ ان کے مطابق بھارتی فوجیوں نے اس سے پوچھا، کہاں گئی اور کیوں گئی تھی؟ اس نے کہا، بکریاں گم ہو گئی تھیں، ان کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے بدترین اور انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر وہ پلوشا سے کچھ بھی نہ اگلوا سکے۔ اسے 7 شفاق فوجیوں نے ریپ کیا، مگر بے سود، بالآخر اسے شہید کر دیا گیا۔ پلوشا میری زندگی کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اس کا کردار اس ملالہ سے کسی طور پر کم نہیں، جس نے پٹھانوں کو متحد کر کے انگریزوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا اور فتح حاصل کی۔ میں اسے فلسطین کی لیلا خالد جیسی حریت پسند سمجھتا ہوں۔ میں نے کشمیر کاس کی خاطر جہاد کے لیے آنے والوں کو بچانے کے لیے اپنی جان اور ناموس قربان کرنا پڑی۔ میں اس پر فلم بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رحمت شاہ افریدی کی حب الوطنی کے بارے میں سلیم بخاری نے بتایا تھا، جس کی افریدی صاحب نے تصدیق کی۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو امریکہ کے دورے پر تھیں۔ امریکہ نے دفاعی سامان کی فراہمی سے انکار کر دیا تھا۔ لابس نے مشورہ دیا، بلیک مارکیٹ سے یہ اسلحہ مل سکتا ہے۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جو اس ملک کو بھی اسلحہ فروخت کر دیتا ہے، جو خواہ اس کے خلاف ہی استعمال کرنے پر کمر بستہ کیوں نہ ہو۔ بلیک مارکیٹ سے اسلحے کی خریداری طے پا گئی، جہاں ادھار نہیں ہوتا۔ بے نظیر بھٹو نے رحمت شاہ افریدی کو فون کیا، افریدی بھائی 2.25 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ افریدی کا جواب،
جی، افریدی کا جواب تھا آج اتوار ہے، کل پیسے مل جائیں گے۔ اگلے روز 2.25 ارب روپے مالیت کے برابر ڈالر امریکہ پہنچا دیے گئے۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے۔ بے نظیر بھٹو نے وطن واپسی پر قومی خزانے سے رحمت شاہ افریدی کو یہ رقم لوٹا دی تھی، مگر تھوڑے دنوں بعد ان کی حکومت توڑ دی گئی۔ اسلحہ پاکستان پہنچ گیا، مگر پیسوں کا نہ کبھی افریدی نے مطالبہ کیا، نہ کسی نے دینے کی کوشش کی۔ رحمت شاہ افریدی نے ایک اور واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں 1995 میں جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف اور جنرل محمود DGM تھے۔ جنرل محمود کی طرف سے مجھے ملنے کو کہا گیا، مگر میں نے ملنے سے معذرت کر لی۔ میرے ایک عزیز ISI میں کرنل تھے، ان کے ذریعے جنرل محمود سے ملنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں ملنے چلا گیا۔ ان دنوں پاکستان کا یوکرائن سے 480 ٹینک خریدنے کا معاہدہ ہوا، جو بھارت نے روس کے ذریعے یوکرائن پر دباؤ ڈلوا کر کینسل کرا دیا۔ یہ بہترین کارکردگی کے حامل ٹینک ہیں، پانی، کیچڑ، برف اور برف باری میں بھی دشمن کی صفوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے کہا کہ میں یوکرائن سے ٹینکوں کی درآمد میں اپنا کردار ادا کروں۔ یہ قوم و ملک کی ضرورت تھی، اس لیے میں سرگرم ہو گیا۔ یوکرائن کی اوپن مارکیٹ سے خفیہ طریقے سے ٹینک خریدنے کی دن رات کام کیا۔ پاکستان میں ان ٹینکوں کے لیے یوکرائن کی نمائندگی کرنل رے محمود کر رہے تھے۔ ان کو فوج میں کرنل موتی کے نام سے زیادہ جانا جاتا تھا۔ یہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے کورس میٹ اور دوست تھے۔ میں اپنے مشن میں اپنے تعلقات اور رابطوں کے باعث کامیاب رہا۔ یوکرائن میں ٹینکوں پر اسلحے کی ڈیل کرنے والے کو ایڈمرل کہتے ہیں۔ ان کی بیگمات کو میں نے 55 لاکھ روپے کے تحفے دیے۔ ایڈمرل سے میری تعلقات اور دوستی کے باعث انہوں نے جو قیمت معاہدے میں طے ہوئی تھی، اس میں 10% کمی کر دی۔ طے یہ پایا کہ اس ڈیل میں پاکستان کا ذکر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے بجائے کسی اور ملک سے ڈیل ظاہر کی جائے گی۔ یہ بندوبست بھی ہو گیا۔ طے پایا کہ ٹینک سمندر میں پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے اور ان اسمبلڈ ہوں گے۔ اسمبلنگ کے لیے یوکرائن سے ماہر آئیں گے، جو پاکستانیوں کے سامنے کچھ ٹینک اسمبل کریں گے، تاکہ پاکستانیوں کو اسمبلنگ کا تجربہ ہو، جو ان کے لیے ٹینک سازی میں کام آئے۔ مجھے اس ڈیل کے لیے 6 ماہ مسلسل ملک سے باہر رہنا پڑا۔ ان دنوں DGCD کمبائنڈ ڈویژن جنرل خواجہ ضیاء الدین تھے، جو شفاف کردار کے مالک اور ایماندار آدمی ہیں۔ فوج کے لیے اسلحے کی خریداری کا آڈٹ ڈیفنس منسٹری کرتے ہیں۔ ایسی خریداری CD کے ذریعے ہوتی ہے، جس کا آڈٹ نہیں ہوتا۔ ڈیل فائنل ہو گئی، مگر یہ کبھی سرے نہ چڑھ سکی۔ جن لوگوں نے مجھے یہ مشن سونپا تھا، میں ان کے پاس پہنچا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ معاملہ کوئی بھی حل کرنے پر مائل نہیں تھا۔ آج تک نہیں آ سکی کہ ڈیل کینسل کیوں ہوئی۔ شاید جنرل ضیاء الدین اس رات سے پردہ اٹھا سکتے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔